اسکالرس کے مطابق انسان جب شرک کو جان جاتا ہے تو اس سے بچ کر خود کو گناہوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے. مسلمان کا کام کیا ہے کہ اس کا خاتمہ توحید پر ہو، اور جب خاتمہ توحید پر ہوگا تبھی چانسز ہیں کہ وہ جہنم سے بچ سکے گا. اسی لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ شرک کے بارے میں انفارمیشن اور شرک کے اقسام کے بارے میں انفارمیشن ہر مسلمان کو ہونی چاہیے، اور جو شرک کے بارے میں جانتا ہے وہ یقیناً اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. وہ اپنے اعمال کو فلٹر کرتا رہتا ہے کہ کہیں میرے عمل میں شرک شامل تو نہیں ہو گیا، اور یہ ساری زندگی کا کام ہوتا ہے. آپ بھی یہ پریکٹس کوئی سال میں ایک دفعہ نہیں کرتے ہوں گے. آپ کو ہر تیسرے عمل کو اسکروٹنائز کرنا پڑتا ہوگا کہ کہیں شرک تو نہیں ہو رہا. بالکل جیسے ڈاکٹرز ہوں یا سائنٹسٹ ہوں، وہ اپنی پوری زندگیاں مختلف ریسرچ کرنے میں، مختلف بیماریوں کے بارے میں جاننے میں، اپنی رپورٹس بنانے میں، ان کی اسٹڈی میں گزار دیتے ہیں. کیوں کرتے ہیں ایسا؟ تاکہ خود بھی بچ سکیں اور اوروں کو بھی اس چیز سے، ان بیماریوں سے، ان مشکلات سے بچا سکیں. خود بھی محفوظ رہنا چاہتے ہیں اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھنا چاہتے ہیں. مومن بالکل ڈاکٹر یا سائنٹسٹ کی اس مثال کی طرح ہوتا ہے. خود بھی شرک سے محفوظ رہتا ہے اور اوروں کو بھی شرک سے دور رکھنے کے لیے پوری کوشش کرتا ہے. علماء کے مطابق دنیا میں کبھی کہیں بھی شرک کی جو روٹس ہوتی ہیں، شرک کی جو جڑیں ہوتی ہیں، وہ انسانی فطرت میں گہری نہیں اتری ہوتی. اس لیے کہ ایک جگہ کے اوپر ایک ہی چیز آ سکتی ہے. ڈیپ روٹڈ انسان میں کیا چیز انگرینڈ کی گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ڈیپ روٹڈ وہ عہد الست کو یاد کر لیجئے، اپنی معرفت کو وہاں پر انگرینڈ کیا ہے. جب تک معرفت نہیں ہٹے گی وہاں پر کوئی اور چیز جگہ نہیں لے سکتی. اور یہ جو ڈیپ روٹڈ معرفت ہے اللہ کی، یہ اپنی جگہ فکس رہتی ہے. جو انسان آج مسلمان نہیں ہے، یا جو مسلمان آج مسلمان دکھائی نہیں دیتا، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اس کے اندر سے اللہ کی پہچان ہٹ گئی ہے. اللہ کی پہچان ہے، اس کے اوپر غفلت کے پردے آ گئے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیں. کوئی مسلمان کتنا ہی گناہوں میں انوالوڈ ہو، کتنا ہی غافل ہو کر زندگی گزار رہا ہو، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کا جو پائلٹ فلیم جلایا تھا وہ ختم ہو گیا ہے، وہ غائب ہو گیا ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا. وہ ہے، لیکن اس کے اوپر غلاف آ گئے ہیں، اس کے اوپر تہیں آ گئی ہیں دنیا کی رنگینی کی یا اس انسان کی اپنی ذاتی خواہشات کی. دل کی گہرائیوں میں ہر انسان کے اللہ کی پہچان انگرینڈ ہوتی ہے. اور اگر آپ مشرکین عرب کو ذرا دیکھیں تو مشرکین عرب کون تھے؟ اصل میں کس دین پر رہنے والے لوگ تھے؟ دین ابراہیمی کے اوپر رہنے والے لوگ تھے. ڈسٹورشن آیا تھا ان کے اندر، غفلت کے پردے ان کے اوپر آ گئے تھے. اسی لیے علماء کے مطابق دل کے اندر ایک ہی رب ہوتا ہے، اور چاہے کوئی کتنا ہی بڑا مشرک کیوں نہ ہو، جب اس کے اوپر بہت مشکل آتی ہے تو وہ سارے بتوں کو چھوڑ کر ایک ہی رب کو پکارتا ہے. اس کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنے دل کی سطح کو تھوڑا سا کھرچے وہاں سے، اور اللہ کی محبت اندر سے نکل آئے. اور یہ مشکلات ہوتی ہیں، آزمائشیں ہوتی ہیں جو اوپر کا کرسٹ، دل کے غلاف پھاڑنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں. اور اس کی گواہی میں آپ کو اور مجھے تاریخ کے کئی واقعات ملتے ہیں کہ بڑے بڑے مشرکین نے بھی مشکل کے وقت اپنے بتوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کو پکارا. اس کی گواہی میں آپ کو تاریخ کے واقعات ملتے ہیں. مثال کے طور پہ ابرہہ نے جب حملہ کیا تھا تو اس موقع پر تاریخ میں آتا ہے کہ قریش کا بچہ بچہ یہ جانتا تھا کہ اس مصیبت کو، اس بلا کو ان کے بت نہیں ٹال سکتے. ان کے دلوں میں یہ بات راسخ تھی، ان کو یقین تھا اس بات کا. ان کو معلوم تھا جو خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے ہیں وہ اس وقت ان کی مدد نہیں کر سکتے. صرف ایک اللہ ہے جو اوپر ہے، وہ ان کی مدد کر سکتا ہے. جس کا یہ گھر ہے وہی ان کے لیے حفاظت کا سامان کر سکتا ہے.
آپ عرب کی تاریخ اٹھا کر پڑھ لیں، آپ کو اس کے بارے میں مزید کئی واقعات مل جائیں گے. اس لیے کہ ڈیپ روٹڈ کیا چیز تھی؟ شرک یا توحید؟ توحید تھی ڈیپ روٹڈ. اندر دلوں میں رب موجود تھا، صرف معاشرے کی رسومات نے اس کو کہیں پر چھپا دیا تھا، اس کو کہیں پر کور کر دیا تھا.